حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی، خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ کیا ہوا کہ ایک دفعہ اس کے حالات بدلے اور اس سے مال و دولت ختم ہو گیا اور اس کے سر پہ قرضہ چڑھ گیا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ سے عرض کرنے لگا کہ اللہ میرے حالات خراب ہو گئے، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا، میری مدد کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مدد کی، اس کے حالات دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ اور ناظرین، وہ جب واپس آیا اس کے کاروبار میں اضافہ ہو گیا، جو وہ کام کرتا تھا اس میں اس کو نفع ہونا شروع ہو گیا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور اس کی مال و دولت کم ہونا شروع ہو گئے اور اس کے اوپر دوبارہ قرضہ چڑھ گیا۔ وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے عرض کرنے لگا، اللہ میرے حالات دوبارہ خراب ہو گئے، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ میری مدد فرما۔ تو فرشتے اللہ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ تو وہی شخص ہے جو پچھلی دفعہ بھی آپ کے پاس آیا تھا، یا اللہ اس شخص کو آپ کا ڈر نہیں ہے، اس کے دل میں آپ کا خوف نہیں ہے، یہ آپ کے پاس صرف دولت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو عطا کرو۔ ناظرین، وہ شخص دوبارہ واپس آیا، اس کے پاس پھر پیسے کی ریل پیل ہو گئی، اس کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ وقت نے پلٹا کھایا اور اس کے مالی حالات خراب ہو گئے۔ ناظرین، اس دفعہ جب وہ آیا تو آ کر یہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے، جو یہ پیسہ ہے، یہ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میری اپنی ذہانت کی وجہ سے میرے پاس پیسہ آیا ہے، میں نے صحیح جگہ پہ صحیح فیصلہ کیا جس کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن جب حالات خراب ہوئے نا تو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے عرض کرنے لگا پھر وہی والی کہ اللہ میرے حالات خراب ہو گئے۔ تو فرشتے اللہ سے عرض کرنے لگے کہ اللہ یہ تو وہی شخص ہے جو پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، اس دفعہ جا کر اس نے یہ کہا کہ یہ تو میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنی عقل سے پیسہ کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ اس کے دل میں آپ کا خوف نہیں ہے، آپ کی محبت نہیں ہے، یہ تو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ نے جب فرشتوں کی یہ بات سنی نا تو فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، تم اس کو عطا کرو۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو عطا کیا۔ جب وہ واپس آیا اس کے مالی حالات ٹھیک ہو گئے، دوبارہ اس کے پاس پیسہ آ گیا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا، بستر مرگ پہ جب پہنچا نا تو اپنی زندگی کا سارا ماضی اس نے یاد کیا، اور جب وہ اپنے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اوفو میں تو اللہ رب العزت کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، آج اٹھ کے جائے نماز پہ پہنچا، آنکھوں میں آنسو تھے، سجدہ کیا، اللہ سے معافی مانگنے لگا اور اللہ سے پھر معافی مانگتا چلا گیا۔ اللہ نے پھر اس دن فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ میرے ڈر اور خوف سے نہیں آتا، آج بتاؤ یہ کس وجہ سے میرے پاس آیا ہے۔ ناظرین، حضور نے فرمایا کہ اس طرح اس نے کئی سو دفعہ، کتنی دفعہ؟ کئی سو دفعہ اللہ رب العزت سے معافی مانگی اور واپس آ کر دوبارہ اس کو بھول گیا، لیکن وہ اللہ سے معافی مانگتا رہا، اور آخری معافی جب اس نے مانگی تو اللہ نے تب فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہ یہ اب کس کی خاطر جائے نماز پہ پہنچا ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ یہ مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، مجھ سے خوف نہیں کھاتا۔